اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حسن کے لیے گودنے والیوں اور گدوانے والیوں پر اور چہرے کے بال اکھاڑنے والیوں پر اور دانتوں کے درمیان کشادگی پیدا کرنے والیوں پر اور جو اللہ کی خلقت کو بدلیں، اللہ کی تخلیق کو بدلیں، ان سب پر لعنت بھیجی ہے۔ تو میں بھی کیوں نہ ان لوگوں پر لعنت کروں جن پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ گودنے والیوں، گدوانے والیوں، چہرے کے بال اکھاڑنے والیوں، دانتوں کے درمیان کشادگی پیدا کرنے والیوں اور اللہ کی تخلیق کو بدلنے والیوں پر سب پر لعنت، اور پھر بیان کرتے ہیں کہ میں کیوں نہ ان لوگوں پر لعنت کروں جن پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت کی ہے۔ اور پھر جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت کی اور اب ہمیں بھی لعنت کرنی چاہیے، اس کی دلیل دیتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس عمل کو لے کر کے آگے چلنا، اس کی دلیل خود قرآن مجید میں موجود ہے کہ وما آتاکم الرسول، کہ رسول جو تمہیں دیں فخذوہ، اس کو پکڑ لو۔ تو جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل جو ذکر ہوئے حدیث پاک میں ان اعمال کے کرنے والیوں پر لعنت فرمائی، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ لعنت بھیجی اور قرآن کہہ رہا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو کر رہے ہیں تم بھی وہی کرو، اس کو پکڑ لو، تو میں کیوں نہ لعنت بھیجوں ان پر۔ تو لفظ استعمال ہوئے گودنے والیوں اور گدوانے والیوں، تو یاد رکھیں کہ یہ جو ٹیٹو بناتے ہیں ان پر بھی اور جو بنواتے ہیں ان پر بھی۔ اور یاد رکھا جائے کہ اسلام میں انسانی جسم پر، بدن پر ٹیٹو بنوانا یہ حرام ہے۔ جو یہ کام کرتے ہیں ان کا یہ کام بھی حرام ہے، لعنت کا مستحق ہے، اور جو کرواتے ہیں ان کا یہ کام بھی ناجائز ہے، حرام ہے اور لعنت کا مستحق ہے۔ اگر توبہ کر لیں تو اللہ رب العزت معاف فرمانے والا ہے۔ اسی طرح چہرے کے بال اکھاڑنے والیوں پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی۔ اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کہ چہرے کے بال عورتیں اکھڑوا رہی ہیں، بدن کے بال اکھڑوا رہی ہیں، مختلف حصوں کے بال اکھڑوا رہی ہیں۔ شریعت نے جن کا حکم دیا ان کو تو اکھاڑنا ہے، مردوں کے لیے بھی لازم ہے، عورتوں کے لیے بھی لازم ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بدن کے بال جو ہیں وہ ویکس کے ذریعے اور دیگر ذرائع سے اکھاڑے جا رہے ہیں، جو کہ یہ کام کرنے والیاں بھی لعنت کی مستحق ہیں اور کروانے والیاں بھی لعنت کی مستحق ہیں۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح دانتوں کے درمیان کشادگی پیدا کرنا، یہ بھی حسن کے لیے ہوا کرتا تھا، آج بھی ہوتا ہوگا، تو یہ کام بھی لعنت کا مستحق ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی تخلیق بدلنے والوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ تو مرد حضرات کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تخلیق میں عورت کے چہرے پر داڑھی نہیں رکھی اور مرد کے چہرے پر داڑھی رکھی ہے۔ تو جو مرد اللہ کی تخلیق کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ بھی لعنت کا مستحق ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی
ان امور سے، ان اعمال سے جو لعنت کے مستحق ہیں، اور پھر یہ لعنت جو ہے یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں۔ حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام ناپسندیدگی کا اظہار فرماتے ہوئے لعنت بھیج رہے ہیں۔ کوئی مولوی نہیں بھیج رہا، مسلمان نہیں بھیج رہے، مسلمان نہیں تنگیاں کر رہے ایک دوسرے کے لیے، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں فطرت میں شامل ہیں، قدرت میں شامل ہیں۔ جب اللہ رب العزت کی تخلیق کو بدلیں گے تو اللہ رب العزت جسے کہتے ہیں اللہ کی بھی لعنت ہے، اللہ کے رسول کی بھی لعنت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام امور سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو بھی لعنت کے مستحق ہیں، اور وہ امور سر انجام دینے کی، وہ اعمال سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ اور اس کے رسول کی رحمت، رضامندی، خوشنودی کا سبب ہیں۔ اللہ رب العزت وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔